لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اسلام کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اسلام کی دعوت پیش کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ مخالفتیں چلتی رہیں سو آج بھی چل رہی ہیں، اور دین اختیار کرنے والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی دنیا والوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، کرتے رہے، اور یہ شکلیں پیدا ہوتی رہیں، آج بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ایسا ہوتے رہیں گی. یہ چیز کچھ نئی نہیں ہے. جو اس امت کے ساتھ جو آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہوں، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں ان تمام کے ساتھ کم و بیش یہی حال رہا ہے، اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی حال رہا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں بات گزر چکی ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط. نہ صرف مخالفتیں ہوئی بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل بھی کیے. اس سلسلے میں ان کو قتل ہونا بھی پڑا. بات نبیوں تک ہی نہیں رہی، نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ایمان میں جتنے مضبوط، ایمان میں آگے بڑھ کر ایمان کی تعلیم دینے والے، ایمان کی حقیقت سمجھانے والوں کو بھی یہ لوگ قتل کرتے رہے، قتل کر رہے ہیں. یہ چیزیں ایک خاصہ ہے، لازمہ ہے. اس کیفیت کے بارے میں اس آیت میں سب سے پہلے تسلی دینا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس اسی الفاظ کے ساتھ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا کے جیسا ہی چند آیتوں کے بعد پھر آئے کہا وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا. بلکہ چھوٹی سے چھوٹی بستی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا رہتا ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تم بڑے نیک ہو، دیندار ہو، تمہاری مخالفت کرنے کے لیے، تمہیں تنگ کرنے کے لیے، زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے. آج کی اس آیت کا ترجمہ ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے، صرف اس نبی کے لیے نہیں، صرف اس نبی کی امت کے لیے نہیں، جب سے دنیا ہے، جب سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ہے. انبیاء آتے کیوں ہیں؟ دین کی باتیں پیش کرنے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ جب بے دینی عام ہو گئی، غیر دیندار لوگوں کی کثرت ہو گئی، زندگی کے شب و روز میں، روز مرہ کے حالات میں بیسوں قسم کے خرابیاں پیدا کر دی گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے انسان، پھر بھی مخالفت. انہیں سدھارنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، اللہ کا پیغام بتانے کے لیے دین کی ضرورت ہے. دین پہنچانے والے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرورت پڑی، اور دین پر قائم اور باقی رہنے والوں کی ذمہ داری بنی. تو گیا ان کو اس کے طریقے سے جب روکا جائے تو لازمی نتیجہ ہے مخالفت کا بھی. مخالفت کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں، کبھی آہستہ، کبھی سختی سے، کبھی منافقانہ انداز سے، کبھی کھلم کھلا، کبھی قتل و غارت گری سے، کبھی لوٹ مار سے، کبھی کسی طریقے سے.
تو ترجمہ ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہے، مشیت ہے، یہ مشیت خداوندی ہے، ایسا رہے گا۔ اور یہ مخالفت کرنے والے دو قسم کے، ایک تو شیطان انسانوں کے اور ایک شیطان جنات کے۔ یہ بات بار بار بتائی گئی، انسان ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہے۔ جیسا انسانوں میں بھی نیک ہیں، جنوں میں بھی نیک ہیں۔ جس طرح انسانوں میں سے نیک بندے مساجد کو آباد رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جن بھی ہر مسجد میں موجود ہیں، ہر مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت قائم ہوتی بھی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ان کے اس نظام میں رکاوٹ والا کوئی معاملہ بنتا ہے کسی انسان کا، تو اس کے ساتھ مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی اس کو اٹھا کر پھینک دینا، کبھی اس کو کسی چیز میں مبتلا کر دینا تاکہ وہ اس مسجد میں آنے نہ پائے، وغیرہ وغیرہ شکلیں۔ ایک حقیقت ہے، بلکہ انسانوں کے بھی نیک مجلسوں کے اندر جب بات کام کی سمجھ میں آنے والی ہے تو وہ لوگ تعلیمی مجلسوں میں، ذکر کے حلقوں میں موجود ہوتے ہیں، وہ تعلیم پاتے ہیں، ان کے پاس بھی بنیاد یہی کلام پاک ہے، ان کے پاس بھی طریقہ تعلیم یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر نافرمان ہیں، غیر دیندار ہیں، غیر مسلم ہیں اور شر پسند ہیں، شر پسند میں بھی چھوٹے بڑے ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی۔ تو ہر انسان کو پریشان کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں جو برے ہیں ان کا نام ہے شیطان، انسانوں میں جو شر پسند ہیں ان کا نام ہے شیطان۔ خود کھلے الفاظ میں قرآن میں شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے شیطان، جنات میں کے شیطان۔ تو شرارت، بدمعاشی، غنڈہ گردی، غلط فکر رکھنے والا چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، اس کا نام شیطان، اور انسان کے برے کام بھی اس کو بھی شیطان کہتے ہیں، الگ سے مخلوق نہیں۔ اس لیے قرآن کا جہاں اختتام ہو رہا ہے سورہ ناس میں من الجنۃ والناس، قل اعوذ برب الناس، پھر درمیان میں من الجنۃ والناس، اے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ چاہیے، آپ کی حفاظت چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، آپ کی جو انسانوں میں سے اور جنات میں سے جو شر پسند ہیں ان کی شرارتوں سے۔ تو نبیوں کی مخالفت کرنے میں بھی انسان سب سے بڑھ چڑھ کر آگے رہے، ہر نبی کے ساتھ۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، جس کی نوبت آخر کار غزوات کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور چند کے نام نمایاں جیسے ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جنات بھی ان کے اپنے طریقے سے تنگ کرنے کے، وسوسے ڈالنے کے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو تو انسان کے مخالف ہیں، لیکن جنات میں سے جو شر پسند ہیں مجھے ان کی زیادہ فکر نہیں رہتی، اس لیے کہ ان سے بچنے کا آسان طریقہ، جب اس قسم کا وسوسہ آتا ہے یا اس قسم کا شر پیش آتا ہے تو میں اعوذ باللہ پڑھ کر میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔
لیکن انسانوں کے اندر جو شر پسند ہیں یہ اعوذ باللہ بھی ان کے پاس کام چلنے والا نہیں، 20 تدبیریں فرمائشیں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے جو انسان کے لیے انسان بشکل دشمن پیش آتا ہے، بشکل مخالفت پیش آتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن باقی نہیں رہ رہا ہے، نقض امن کی مختلف شکلیں پیدا ہوتے چلتی ہیں۔ ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، اسی طرح اجنہ بھی جو شرپسند ہیں، جنات میں سے جو شیطان ہیں، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، اب اس کو شیطان بولیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ میٹنگ کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور جب طاقت والی چیز زیادہ دکھتی ہے کھلے عام تشہیر کے سارے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ کم و بیش آج کے زمانے میں کھلم کھلا آپ کو دین سے پھیرنے کی تدبیریں بھی ہوتی ہیں۔ زخرف القولی، باتوں میں سچ اور جھوٹ، غلط اور سلط اچھے پیرائے میں ملا کر گڈ مٹ کر کے پیش کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں بگاڑ پیدا کرنا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے میں اس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ دھوکے میں ڈالیں، فریب میں ڈالیں، ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کے مسلمانوں کو خاص طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشانی تو ہے چاہیے، لیکن اس پریشانی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا انجام جو ہوگا سو ہوگا، آخرت میں تو ہے ہی۔ ہر کسی کی تمنا نیک اور شریف کی، یہ شریر کی شرارت میرا پیچھا چھوڑے وغیرہ وغیرہ، تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، سن لو اگر تمہارا رب کا منشا یہ ہوتا، اگر اللہ چاہتے، لوگوں کے ذریعے سے جب بات آتی ہے تو یعنی اللہ کا منشا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسا ہے؟ ایسا ہی ہے، یہ شر پسند شرارت کرتے رہیں، تمہارا پیچھا کرتے رہیں، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں، تم دین کے خاطر کس قسم کے مصائب جھیلتے ہو، کس قسم سے استقامت والی کیفیت پیدا کرتے ہو۔ اگر تمہارا رب چاہتا ما فعلوہ، ہرگز یہ ایسا نہیں کرتے، مگر کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی۔ کیا مرضی ہے؟ حکمت ہے اس میں، تم سمجھتے نہیں۔ تھوڑے غور سے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کانٹے دار راستہ ہے، کانٹے چبھنے نہ پائے، آپ احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو حفاظت میں لے کر آگے بڑھیں گے، آپ ذری بھی احتیاطی کریں گے تو کانٹا چبھے گا۔ راستے میں گندگی ہے، احتیاط سے چلیں گے تو گندگی سے محفوظ رہو گے، ذری بھی احتیاطی ہوگی تو گندگی لپٹ جائے گی۔ شر پسند شرارت تنگ کرنے والے اگر نہ ہو تو تمہارے ایمان کی کسوٹی ادھوری رہ جائے گی۔ تمہیں ایمان کے پر مضبوط قائم رہنے کے لیے اور غور و فکر کر کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہو گے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اور مقرب بندے بن جاؤ گے، اور ان کی شرارت حد سے زیادہ آگے بڑھے گی۔ شر میں جب وہ آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب میں ان کا وہ عذاب کی زیادتی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ کبھی بدبو آدمی سونگا ہی نہیں، صرف خوشبو میں رہا تو خوشبو کی حقیقت اس کو معلوم نہیں۔ بد کے درمیان میں ہی نیک کی تمیز ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے،
نیکی کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی، چاہتے، تو یہ لوگ ایسا کرتے نہیں، یعنی یہ بھی مشیت خداوندی ہے۔ لہذا یہ جو کر رہے ہیں، دور کرنے کی اور خود کو سدھارنے کی جو کوشش کرنا ہے کرنا، اور ان کی حرکتیں فضر ہوں، کرنے دیجیے ان کو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ اور جو غلط بیانی سے، جھوٹی باتوں سے جو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو اس کیفیت کے اوپر رہنے دو، یعنی ان کے سامنے بات بتائیں گے، حق کو پیش کریں گے، جو پیش کرنے کے طریقے ہیں وہ سب اختیار کریں گے، چاہے وہ رکیں یا نہ رکیں، چاہے اس سے باز آئے یا نہ آئے، تمہیں اس کی سوچنے کی پھر پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور دولت مند کے حاسد ہوتے ہیں، دولت مندی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جس چیز کی دولت ہے اسی قسم کی مخالفت رہے گی۔ تو لہذا زمانہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ سوچنا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرضی کے ساتھ ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے، کہلاتے ہوئے جو کمزور والا پہلو پیدا ہو گیا، اس کمزوری کو ہٹانے، دور کرنے کے لیے سب سے بڑا ایک سبق ہے قدرت کی طرف سے، اور انتظامات ہیں۔ پھر بھی نہ سمجھے تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب اور گرفت ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور پکڑ ہوگا۔ سبحان اللہ۔